آج پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں، بہت مدلل اور جامع انداز میں موضوع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ میری ہم سب کی محبوب شخصیت پروفیسر وحید الزمان، میں انتہائی مشکور ہوں آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا۔ آغاز میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قبلہ کبیر صاحب، جس ہستی کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ہستیوں کے ذکر کے لیے چن لی ہے۔ یہ میری اور آپ کی اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھ کے ذکر حسین کر رہے ہیں، یا اس میں یہ آپ کی پوری ٹیم کا کمال، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کا، آپ کی پوری ٹیم کا یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری زبانوں سے ذکر حسین جاری ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ ذکر حسین ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے امام حسن حسین کو اٹھایا اور عرض کی، مولا میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ۔ گویا ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب ترین شخصیات میں سے دونوں وہ ہیں۔ اور ایک کا ذکر کرنا، اگر میں یہ بھی کہہ دوں نا کہ یہ عبادت کے مترادف ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین جنت کے سرداروں کے، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ گویا یہ وہ مقام ہے جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ 7 سال جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں، مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جب ننھے شہزادے مسجد میں تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو امام حسن حسین آپ کے کاندھوں پر چڑھ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچپن میں ہمارے گھروں میں بھی ایسا ماحول ہوتا تھا، جب مائیں نماز پڑھتی ہیں تو اکثر بچے آ کر کاندھے پر چڑھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی والدہ سجدے سے اٹھتی ہے تو وہ اس کو جھولا تصور کرتے ہیں اور ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ننھے شہزادے مسجد نبوی میں جناب رسالت مآب اللہ کے رسول، گویا زمین پر اللہ کا نائب ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، ان کے کاندھوں پر امام حسن حسین جب چڑھ جاتے تھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سجدہ نہیں اٹھایا جب تک کہ وہ ننھے شہزادے خود نہ اتر جاتے، بلکہ ایک مرتبہ تو سجدہ اتنا طویل ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب سلام پھیرا تو عرض کی، یا رسول اللہ ہم تو گھبرا گئے تھے کہ ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا، اتنا طویل سجدہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میرے کاندھے پر، جب میں سجدہ کر رہا تھا اس وقت میرے کاندھے پر حسن اور حسین تھے، اور میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اٹھ جاؤں، لہٰذا میں انتظار کرتا رہا اور تسبیح کو بڑھاتا گیا کہ جب تک امام حسن حسین خود نہ اتر جائیں میں سجدے سے نہ اٹھوں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو نہ صرف جنت کے سردار ہیں، بلکہ ان کے والد کا مقام، ان کی والدہ کا مقام۔ مجھے ایک روایت ذہن میں آ گئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میٹنگ میں موجود تھے، تو آپ کے بیٹے عمر جو ہے وہ عبداللہ جو ہے باہر تشریف لائے، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو آپ نے فرمایا بھی تم باہر انتظار کرو، بھی ابھی انتہائی امپورٹنٹ قسم کی میٹنگ چل رہی ہے، تو وہ کچھ باتیں ظاہری باتیں خفیہ رکھنی ہوتی تھیں، تو تم ذرا باہر انتظار کرو۔ اسی صلاح میں جناب امام عالی مقام بھی تشریف لے آئے، تو انہوں نے دیکھا بھی عبداللہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر، انہوں نے کہا جی مجھے تو انہوں نے منع کیا لیکن آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہ ضروری میٹنگ میں ہیں اس لیے انہوں نے مجھے باہر۔ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ جب آپ ان کے بیٹے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے تو پھر مجھے بھی اجازت نہیں ہوگی، آپ اسی چکر میں واپس چلے گئے۔ جب حضرت عمر واپس آئے تو باہر آ کے دیکھا بیٹا کھڑا، تو پوچھا بھی کوئی اور تو نہیں آیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت امام حسین آئے تھے، اور انہوں نے سوال کیا، تو میں نے انہیں کہا بھی مجھے تو انہوں نے منع فرمایا، تو آپ دوڑے دوڑے دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریف لے گئے اور نواسے سے عرض کی کہ حضور آپ نے یہ کیسے کیا کہ وہاں سے واپس چلے آئے، اور وہاں پر زاروں قطار رونے لگ پڑے۔ یہ محبت، فرمایا کہ یہ محراب و ممبر تو آپ کے صدقے سے ہمیں ملا ہے، بلکہ امام علیہ مقام جب چھوٹے سے تھے تو ممبر پر حضرت عمر بن خطاب خطبہ دے رہے تھے۔ بچے اکثر کہہ دیتے ہیں چونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حالیہ آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر آپ نے پردہ فرمایا، تو امام حسین جو پہلے اپنے نانا کو دیکھتے تھے تو حضرت عمر وہاں بیٹھے ہوئے، تو آپ نے فرمایا اترو یہاں سے، یہ میرے نانے کا ممبر ہے، تم جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھو۔ تو حضرت عمر وہاں پر رونے لگ پڑے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جو بکریاں چرانے والے تھے، ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے یہ عزت و آبرو ملی، یہ ممبر و محراب، یہ مسجد، یہ مصلی، یہ تو آپ کے نانے کا صدقہ ہے جس پر ہم ہیں۔
پھر حضرت امام حسین نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے پھر تم جاؤ اور بیٹھو. پھر آپ نے فرمایا کہ اس ممبر پر مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا, آج حسین نے اتارا ہے اور پھر حسین نے اس ممبر پر بٹھایا, کسی کی جرت ہے جو مجھے اس ممبر سے اتار کے دکھا دے؟ تو کبیر بھائی یہ تو میں آپ کو ان کی شان, ان کی رفت کیا بتاؤں کہ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے طویل کیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس پر حضرت ام فضل کا بنت حارثہ کا ایک خواب بھی ہے, لیکن اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لائے اور حضرت امام علی مقام آپ کے پاس کھیل رہے تھے. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ کہ آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا, آپ کا یہ نواسہ کربلا میں اس کو شہید کر دیا جائے گا. میں یہ سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ کون سے مسلمان تھے, وہ کس لحاظ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ جس شخص کے نانے کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی کے بچے کو شہید کر رہے ہیں. اس کلمے کی ورت کیا رہ جاتی ہے آپ کی کہ وہ ہستی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسین کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, چونکہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ وہ شخصیات ہیں, یہ وہ پنجتن پاک کا پورا ایک گروپ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو, مولا علی کو, امام حسن کو, امام حسین کو شریک کیا. بلکہ مجھے ایک دم روایت یہاں پہ ذہن میں یاد آ گئی, ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا گھر تشریف لے گئے, وہاں پر امام علی مقام رو رہے تھے, اور یہ جب میں روایت پڑھتا ہوں تو یقین کرے دل پھٹ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے اور ان لوگوں نے کیا ظلم اور ستم کیے. حضرت امام علی مقام جب روئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً جو ہے وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کھچ پڑتی ہے, آپ فوراً بھاگے اور اٹھایا اور کہا کہ حسین کو نہ رلایا کرو, ان کو جب تم رلاتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. گویا اتنی محبت اور شفقت کرتے تھے. اور اس امت کے وہ نام نہاد مسلمان, وہ کمانڈر اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو خلیفہ کہتے رہے, وہ لوگ جو مسلمانوں کا امیر کہتے رہے, انہوں نے کرب و بلا کی وادی کے اندر جو آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا وہ تاریخ اس کی گواہ ہے. قبلہ کبیر صاحب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسہ شہید کر دیا جائے گا, یہ آپ کا بیٹا شہید کر دیا جائے گا. پھر وہاں کی مٹی بھی آپ کے سامنے پیش کی جس کو دیکھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگ پڑے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ ساری زندگی میں اس نے ایک دفعہ مہلت مانگی, عرض کی یا اللہ مجھے اذن عطا فرما کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کروں اور اس جگہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دورہ بھی کرواؤں, وہ جگہ بھی دکھاؤں, اس کی مٹی بھی پیش کروں. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل کی جگہ وہ فرشتہ نازل ہوا جو زندگی میں پوری زندگی جب سے کائنات بنی صرف ایک مرتبہ نیچے زمین پر آیا. تو قبلہ کبیر صاحب حضرت امام علی مقام کا مقام, حضرت سیدہ کا مقام آپ دیکھیں, والدہ تو وہ جنت کی خواتین کی سردار ہے, بچے تو نوجوانوں کے سردار ہیں. علی وہ کہ جس کے اگر بغض ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا, جس کی محبت ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے کہ جس کا ذکر کرنا نہ صرف بلکہ عبادت ہے. ہم ان کا ذکر کرنا یہ اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہماری زبانوں کو چن لیا. قبلہ کبیر صاحب حضرت امام علی مقام کا مقام یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے خود تو بھوکا رہنا پسند کیا, جنہوں نے خود تو پیاسا رہنا پسند کیا, لیکن کبھی کسی غریب کو, کبھی مسکین کو, کبھی محتاج کو, کبھی بے سہارا کو آپ نے اکیلا نہیں چھوڑا. یہ وہ در ہے, یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس میں ان کی والدہ دیکھیں کیسے ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں, کیسے تربیت کر رہی ہیں. کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے روزہ رکھا ہوا ہے, جب افطار کرنے لگتی ہیں تو غریب آ جاتا ہے, اپنا سارا افطاری کا سامان اٹھا کے اس کو دے دیتی ہیں. اور افطاری کا سامان کیا ہے, ہمارے ہاں یہاں دسترخوان لگا ہوتا ہے, اس کے اوپر مختلف قسم کے کھانے موجود ہوتے ہیں, وہاں پر دہی بھلے, فروٹ چاٹ, کھانے, شربت, نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. اگر کوئی ایک آدھا پکوڑا کام ہو جاتا ہے غربت کی وجہ سے یا ہاتھ تنگ دست ہونے کی وجہ سے تو بچے روزہ افطار نہیں کرتے, نوجوان روزہ نہیں افطار کرتے. اور وہاں پر دیکھیں صرف کھجور اور دودھ کا پیالہ ہے یا جو چکی کا آٹا ہے اس میں سے ایک چھوٹی سی بنی ہوئی چپاتی ہے, لیکن باہر غریب آ جاتا ہے, دستک دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دیں, تو سیدہ اپنا روزہ پانی سے افطار کرتی ہیں. یہ اس ماں کا بیٹا ہے, آپ جا کر اس فقیر کو دے دیتی ہیں. پھر دوسرے دن اسی طرح آپ نے جس کو ہم کہتے ہیں 8 پیر روزہ رکھنا, پانی سے افطار کیا, پھر ساری رات عبادت کی, پھر صبح روزہ رکھا, اور پھر اگلے دن جب افطار کرنے لگی چند کھجوریں اور ساتھ دودھ کا پیالہ پڑا ہوا ہے, تو پھر محتاج آ جاتا ہے, پھر وہ سوال کرتا ہے کوئی اللہ کے نام پر جو مجھ غریب کو کھانا دے. تو سیدہ نے پھر اپنا افطاری کا سامان اٹھایا اور آگر اسی کو محتاج کو دے دیا. پھر اگلے دن تیسری مرتبہ اس طرح ہوا جس پر اللہ و تبارک تعالیٰ نے آیات قرآن پاک کی نازل فرمائی. تو قبلہ کبیر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام کی جو تربیت ہے, مجھے بلکہ وہ یاد ہے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, تو خطبہ دیتے دیتے دونوں ننھے شہزادے مسجد میں تشریف لے آئے.
جب تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ موقوف فرمایا، منبر سے اترے اور ان دونوں کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا، اور پھر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ مال اور اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے میرے پروردگار تو بھی ان سے محبت کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے علوم سیکھے ہیں، بہت سارے، ان کو میں نے 2 تھیلوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ وہ آپ اس وقت کی لائبریری آپ سمجھ لیں، کچھ روایات میں 4 اور کچھ میں 5 بھی آئی ہیں کہ 5 تھیلے تھے آپ کے پاس۔ اب اس وقت کی لائبریری کاغذ پر یا چمڑے پر جس پہ بھی لکھتا اس کو لپیٹ کر وہ اس میں تھیلے میں رکھ دیا جاتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 2 قسم کے علوم سیکھے اور ان کی تقسیم کر لی ہے۔ ایک وہ علم ہے جو میں نے تم تک پہنچا دیا ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جس میں احکام ہے، نہانے دھونے کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ۔ ایک وہ علم ہے جو کہتے ہیں کہ میں نے تم تک نہیں پہنچایا، اگر پہنچا دوں تو میری گردن اڑا دی جائے۔ اب اس پر علامہ بدر الدین ایلی، علامہ حجر اسقلانی اور جتنے دیگر شارحین فتح الباری کے جو شارح مصنف ہیں، آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے چند جو باتیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ یہ تھی کہ اس میں ان لوگوں کے نام بھی موجود تھے جنہوں نے کربلا میں جناب امام علی مقام کو شہید کرنا تھا، یہ وہ بھی مقام اس میں موجود تھے، وہ لوگوں کے نام بھی موجود تھے، اور اس کے بعد میں آنے والی پیشن گوئی بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شائع فرمائی، بلکہ حضرت ابو ہریرہ دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار عالم مجھے 60 ہجری نہ دکھانا، کیونکہ یزید کے تخت پر بیٹھنے کی جو تاریخ ہے وہ 60 ہجری ہے، تو وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ نہ رکھنا۔ تو کبیر بھائی یہ جو شخصیت جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، حضرت امام علی مقام ہوں، حضرت امام حسن مجتبی ہوں، آپ دیکھیں کہ حسن مجتبی کی شان کیا ہے، 2 بڑے گروہوں میں آپ نے صلح فرمائی، حضرت امیر معاویہ کا تھا اور اس یہاں پر جناب حضرت علی مرتضیٰ کا، جو یہ بڑے بڑے گروہوں کے اندر آپ نے صلح فرمائی۔ اسی طرح امام علی مقام نے بڑی قربانیاں دی، آپ نے ظاہری بات ہے ایک پورا تسلسل ہے، آپ نے 7 سال کا عرصہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اور تقریباً 17 سال کا حضرت اپنے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا کا جو ہے وہ آپ نے حصہ لیا، اور تربیت کا دونوں پہلو، اور پھر جس کی تربیت جناب مصطفیٰ خود کریں، آپ ان شہزادوں کا مقام پھر دیکھیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خد و خال دیکھ لیں کہ آپ کس طرح تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، وہ میرے دونوں بیٹوں کو شہزادوں کو دیکھ لیں۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری بات علامہ صاحب۔ یہاں پہ ایک مصرع مجھے یاد آتا ہے، آیت تطہیر سے واضح ہے شان اہل بیت، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بالکل یہ وہی واقعہ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے کہ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو پاک تھے، پاک سے پھر پاک کر دیا، اور یہ پاکی وہ نہیں ہے جو میں نے اور آپ نے حاصل کرنی نہا کے، یہ وہ پاکی ہے جو خداوند متعال نے شائع فرما دی ہے، اور جب خدا کسی چیز کو پاک کر دیتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت میں وہ پاک ہے۔ پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی بڑا کام لینا ہے، جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، پھر اللہ جب ان کو پاک کرتا ہے تو پھر اس کی قدرت کیا وسعت ہے کہ جب سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ براق بھیج کر اپنے محبوب کا جس کا ایک قدم اس کی نظر پر پڑتی ہے جہاں پر، وہاں پر اس کا دوسرا قدم ہوتا ہے، تو اس قدرت کا ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا سوچیں کہ ان اہل بیت کو اللہ نے کس طرح پاک کیا ہوگا اور اس کی کیا شان ہوگی۔ علامہ صاحب اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حج موقوف کیا اور کربلا کی جانب اب گامزن نظر آئے، کربلا کی جانب آنا اتنا ضروری کیوں تھا؟ یہ ایک چیزیں ذہن میں رکھی جائیں کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیاد کھڑی کی تھی، اس بنیاد کو اگر کوئی بھی مسمار کرے گا تو اس پر سٹینڈ لینا بنتا ہے۔ ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں، اسی بیس کے اوپر ہم یہ سارا مقدمہ چلاتے ہیں۔ جی جی، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے، اپنی قوت سے روکے۔ گویا یہ وہ درجہ ہے جس کو ہم ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کہتے ہیں۔ جس کے پاس طاقت ہے، ہماری پاک فوج ہے، پاکستان کے اندر اور بھی ایسی فورسز ہیں، دنیا کے اندر فورسز ہیں، تو اگر کہیں پہ بھی ظلم دیکھیں گی، ستم دیکھیں گی، تو ان کا پہلا فریضہ کیا ہوگا؟ حال یہ دیکھتے ہیں ایران کے اندر بھی آپ کی جو صورتحال، اسی طرح امریکہ کے اندر، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، یہ ہم ساری صورتحال دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ایمان کس سٹیٹس کے اوپر ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس پر ہمارا عمل کیا ہے، خود ہی میں پتہ چل جائے گا ہمارا ایمان کس سٹیٹس کے اوپر کھڑا ہے۔ گویا اگر ہم ہاتھ سے اس برائی کو روکتے ہیں تو ہمارا ایمان اعلیٰ درجے پر ہے۔ اب آپ دیکھیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تخصیص یہ نہیں کہا کہ فلاں اب باہر ہے باقی ایمان سے، بلکہ یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو طاقتور نہیں ہوں گے، جن کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا، جن کے پاس ایسا اقتدار نہیں ہوگا، وسائل نہیں ہوں گے، وہ کیا کریں؟ پھر آپ نے شاہ فرمایا
کہ وہ لوگ جو اپنی زبان کا استعمال کریں گا ان کا پھر اس سے نچلا درجہ ایمان کا. گویا آپ یوں کیٹیگریز کر لیں کہ پہلے پاک فوج یا جو بھی ملٹری ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں, اور دوسرے نمبر پر ہمارے سیاسی پارٹیز یا وہ لوگ جو اسپیکر ہیں جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ ٹی وی کے ذریعے دوسری جگہ پر, وہ اگر ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کے اس حصے بھی نہیں آتے. اگر وہ فال کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اسپیکر کا, اپنی کمیونیکیشن کا, اپنی زبان کا, اپنے اقتدار کا استعمال کریں اس کا. آخر میں ظاہری بات ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے سست ہوتے ہیں یا خوف کھاتے ہیں, یا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں یا جن کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی راستہ رکھا, اور آپ نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ کم از کم تو دل میں اس کو برا جائے. بالکل کبیر صاحب, ابھی جس طرح ہم حدیث کا آخری حصہ بیان کر رہے تھے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے جو کم ترین درجہ یہ ہے کہ آپ برائی کو دل سے برا جانیں. اچھا, اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم گھر بیٹھے کسی برائی کو برا جان لیں گے, یہ کافی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کو اس کا ساتھ بھی نہیں دینا, اس کے خلاف کھڑے رہنا. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ مل کے آپ زبان بند رکھیں اور آپ کہیں جی میں تو بالکل ایمان کے کم سے کم نچلے درجے پر ہوں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت شاہ فرما دی ہے کہ باہر نہیں نکالا ایمان سے, بلکہ فرمایا ہے وہ بھی ایماندار لیکن اس کا ایمان بڑا کمزور ہے. اب یہاں پر جو بات آ جاتی ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا یہ سانحہ ہے جو یوم عاشور کا روزہ بھی ہم رکھتے ہیں 10 محرم الحرام. یہ تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر تاریخ کے جتنے بھی بڑے واقعات دیکھیں, جس طرح جناب آدم علیہ السلام کا تشریف لانا, جناب آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا, حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی سے نجات پانا, اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا فرعون کے عذاب سے نجات پانا, اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا وہ سیلاب کا آنا, پھر آپ کا وہ کشتی کا سائڈ پہ لگنا, اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نار نمرود سے پھر آزاد ہونا. یہ تمام واقعات جو ہیں وہ 10 محرم الحرام کو یوم عاشور کو پیش ہیں. یہ بہت حیران کن انکشاف ہے جو یہاں پہ آپ نے کیا ہے, اور بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس حوالے سے عاشورہ کے روزے کے حوالے سے. کیا دونوں روزے رکھنا لازم ہے, 9 اور 10 کو, یا 10 کو بھی رکھ سکتے ہیں؟ یہ اب 9-10 کو, 9 کا تو پہلے بھی چل رہا تھا لیکن جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں سے پوچھا بھی تم یہ یوم عاشور کا روزہ کیوں رکھتے ہو, اس سے پہلے صرف لوگ 9 کا رکھتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے رکھتے ہیں چونکہ اس روز جناب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی تھی, تو ہم اس چیز کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ میں تم سے زیادہ ان پہ حق رکھتا ہوں کہ وہ میرے جد ہیں, لہذا آپ نے پھر 10 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھا. تو اس لیے ہمارے ہاں 9-10 کا رکھنا سنت بھی ہے, اور یہ نفلی روزہ ظاہری بات. اور اگر کوئی 10 کا رکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, یہ کوئی فرائض میں سے نہیں ہے, یہ بس سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھے ہیں, تو اگر رکھا جائے تو وہ تھوڑی دیر احساس ہوتا ہے کہ جب تک وہ آپ اس فیلنگ میں نہ ہوں جس طرح بھوکا پیاسا رہنا. اب آپ دیکھیں نا گرمیاں ہیں, جب آپ بھوک پیاسے سارا دن کاٹیں گے تو کچھ تو احساس ہوگا کہ میدان کربلا کی جو وادی ہے اس میں کیا ہوا تھا. اچھا علامہ صاحب, اس میں ایک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہمیں بہت سی ویڈیوز یا بہت سی تحریریں دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, ان کے رفقا کو شہید کیا گیا, اور یہاں پہ نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے. ہمارے اگر پاکستان کی بات کریں, بہت سے لوگ ڈونیشنز دے رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگوں نے سبیلیں لگائی ہوتی ہیں, جیسے گرمیوں کے ایام ہیں, بہت سے لوگ مشروبات جو ہیں وہ لوگوں کو پلا رہے ہوتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ ایک جانب ان کو شہید کیا گیا اور آپ جو ہے یہاں پہ کھانے کھا رہے ہیں یا یہاں سے اچھے اچھے مشروبات جو وہ پی رہے ہیں. تو یہ جو ایک چیز ہے اس حوالے سے اگر آپ ایکسپلین کر سکیں. نہیں, یہ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا میرا خیال ہے کہ نادانی ہے, کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر اسی پیمانے کو ہم سامنے رکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی سیر ہو کے روٹی کھائی ہو پیٹ بھر کے. تو اس کا مطلب تو پھر یہ تو ہم خلاف سنت کھا رہے ہیں. بے شک ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف کر رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود آپ نے مفلسی کی زندگی گزاری, اور آپ خود کہتے تھے یا اللہ مجھے مفلسوں میں رکھ اور میرا حساب بھی مفلسوں میں, یعنی کہ میں سادگی میں رہوں. اور آپ کے بھانجے, آپ کے لوگ, آپ کے چاہنے والے, آپ کے جو قریب کے لوگ تھے, عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے تاجر تھے, لاکھوں کروڑوں پتی اربوں پتی وہ اس وقت کی شخصیت تھے, تو کیا وہ اس وقت بڑے پیمانے پر مسیح نبی نہیں بنوا سکتے تھے؟ تو یہ اگر پیمانہ سیٹ کر لیا جائے, چونکہ وہ کرب و بلا میں اس طرح ہوا تھا, تو آج آپ کھانا کیوں کھا رہے ہیں, تو پھر ہم تو یہاں پر 6-6 کلو تو ایک ناشتہ کھا جاتے ہیں. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 3-3 دن کھانا نہیں کھاتے تھے, بلکہ وہ روایت میرے ذہن میں آ گئی, دودھ آیا کہیں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا, اور نوش فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ فاطمہ کے گھر دیا ہو کہ 5 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا پیا. یہ وہ رسول ہیں کہ جو محبوب ترین ہیں اللہ کے, یہ وہ رسول ہیں کہ اس کے بعد اب کسی نبی رسول نے نہیں آنا, یہ وہ ہیں جو نبی آخر الزماں ہیں. اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پیالہ میرے گھر دیا ہو کہ وہاں پر بچی نے پچھلے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا پیا, تو آپ ہی ایسے زندگی گزاریں. پھر
اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایسی لائف کو خود چوز کیا. اب امام علی مقام آپ دیکھیں اگر انہوں نے پانی روکا ہے تو آپ بھی پانی روک لیں, آپ بھی پھر یزیدیوں والا کام کریں. میرا خیال ہے کہ آپ کو پانی ویسے بھی پلانا اس تو ثواب کا کام ہے, بلکہ گرمی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جگہ جگہ پر کولر رکھے ہوتے ہیں, اس میں برف ڈالی ہوتی ہے. تو اگر محرم والے دن 2 کولر کی بجائے 4 رکھ دیجیے, اس میں کیا حرج ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کو اتنی بڑی بڑی چیزوں سے کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ کچھ رسومات ہوتی ہے, کچھ ٹرینڈز ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں چلتے ہیں. ہاں اگر وہ ٹرینڈ دین کا چہرہ مسخ نہ کر رہا ہو, فار ایگزامپل کسی مسجد والوں نے اعلان کر دیا کہ ہمیں عبادت کا بڑا شوق ہے, ہم صبح فجر کے 2 کی بجائے 4 فرض پڑھا کریں گے, اب ہم ان کو روکیں گے. اصل میں ایک اور چیز بھی یہاں پہ ہوتی ہے, جیسے ابھی آپ نے بات کی روزے کے حوالے سے, اور بہت سے فضائل بھی ہم سنتے ہیں علماء کرام سے عاشوراء کے روزے کے حوالے سے. تو یہاں پہ نفلی عبادات کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں, جس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پانی اور ان تمام تر چیزوں کا اہتمام جو ہے وہ روزہ افطار کے وقت کیا جائے, اس سے قبل نہ کیا جائے. تو اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے پینیٹریٹ ہو چکی ہیں سوسائٹی میں. اصل میں یہ تو تربیت کا پہلو ہے. رائٹ, یہ تو تربیت کا پہلو ہے کہ جب ہمارے ہاں لوگ فجر کی 2 رکعت جب فرض پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بھاگ کے سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے, ادھر فرض نکل رہا ہے, وہ سنتے پڑھ رہے ہیں. اب یہ ان کو کون اللہ کا بندہ سمجھائے کہ بھائی فرض کی زیادہ ویلیو ہے, سنت اگر رہ گئی ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کا ایسا معاملہ ہوا کہ اس کی سنتیں رہ گئی. اچھا جب رہ گئی تو اس نے بعد میں پڑھنا شروع کر دی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد سے باہر تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ نے اس سے پوچھا بھائی یہ فجر کی کب سے 4 فرض ہو گئے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ فرض نہیں میں پڑھ رہا, فرض تو آپ کے پیچھے پڑھ لیے, لیکن جو آپ نماز سے پہلے نوافل پڑھتے ہیں, جو آپ نے 2 رکعت پڑھتے ہیں, وہ میرے رہ گئے تھے. تو میں نے کہا چلیں میں بعد میں پڑھ لیتا ہوں. آپ سے نے خاموشی اختیار کی. گویا کہ اگر کوئی شخص بعد میں بھی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ اگر پہلے نہیں پڑھے تو اب یہ نعوذ باللہ کفر لازم آ جائے گا اور یہ قبول ہی نہیں ہوں گے. ایسا میرا نہیں خیال کہ دین کے اندر ہے. نماز جو فرض ہے فرض ہے, لہٰذا یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. ہمارے ہاں کہیں یہ تو ہماری والدہ نے یہ ماؤں نے سوسائٹی کے اندر بچوں کو سمجھایا کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوتا, لیکن یہ نہیں سمجھایا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا روزہ کس طرح پھر کامل ہوگا. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. پھر نماز اپنی جگہ فرض ہے, روزہ اپنی جگہ فرض ہے, لہٰذا کسی کا کسی کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے, دونوں عبادت اپنی جگہ پر ہیں. اب آ جاتے ہیں امام علی مقام علیہ السلام کی جو ہم نے کربلا کے حوالے سے جو ڈسکشن کرنی ہے, جو اس کے محرکات ہیں, جو اسباب ہیں. اس میں ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ یہ معاملہ آخرکار شروع کہاں سے ہوتا ہے. جی بالکل, ہمیں یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ حدیث ہمارے پاس پیمانہ ہے کہ جب آپ برائی کو دیکھیں گے تو آپ نے طاقت سے روکنا ہے. یہ افضل ترین ایمان ہے. اور آپ یوں سمجھ لیں جائز صورت یہ ہے کہ خاموش ہو کے چپ ہو جانا. اب 4 بڑی ہستیاں یا شخصیات آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینے میں اس وقت موجود تھی. عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, ابن زبیر, اور اس کے بعد جناب علی مقام, امام حسین. اب یہ 4 بڑی ہستیاں تھیں کہ گویا صحابہ کرام کی تو طویل تعداد موجود تھی. ہاں جی بالکل, لیکن آپ جو سمجھیں انفلوئنس جو شخصیت تھے یا جن کو کہتے ہیں نا لیڈر ٹائپ, یہ وہ 4 شخصیات تھیں. اگر ان 4 میں سے 3 بھی بیعت کر لیتے تو پلڑا یزید کا بھاری تھا. ان 2 لوگوں نے نا اس بات کے اوپر, ابن عمر نے اور ابن عباس نے اتفاق کیا کہ اگرچہ یہ ملوکیت کی ابتدا ہے, یہ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کی طریقہ کار ہے جو 60 ہجری میں پیش آیا, جدید تخت پر بیٹھا, لیکن چونکہ ہمیں بچنا چاہیے کہ خون ریزی نہ ہو, لہذا ہمیں بھی بیعت کر لینی چاہیے. یہ 2 شخصیات ہیں جنہوں نے بیعت کی اور خاموش ہو گئے. ہم یہ نہیں کہتے, یہ بھی مدینہ میں موجود تھے, یہ بھی موجود تھے, انہوں نے جائز کام کیا. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس ہستی کی بات کرنے لگیں وہ جائز کام کبھی نہیں کرتے, وہ ہمیشہ افضل کام کرتے ہیں, اور وہ امام علی مقام ہے. حضرت زبیر نے بھی بیعت نہیں کی اور اس کے بعد امام علی مقام نے بیعت نہیں کی. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علی مقام آخرکار کوفہ لینے کیا گئے؟ چلو ایک مثال, انہیں بلایا, بہت بلایا, کیوں گئے, کوئی وجہ کیا, کوئی ٹرور تھا, کوئی ٹرپ تھا جس نے ہمارے ہاں لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے. مجھے یقین کرے بڑا ترس آتا ان لوگوں کے ایمان کے اوپر. وہ کہتے ہیں 2 شہزادوں کی لڑائی تھی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہاں سے آپ کو یہ 2 شہزادوں کی لڑائی لگتی ہے. وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا بنا کے اس کو شہزادہ بناتے ہیں, ادھر سے حضرت علی کا بیٹا بنا کے شہزادہ بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے. حضرت امام علی مقام نکلے کیوں ہیں, اس کے 3 بڑی بنیادی وجوہات ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو یزید نے کارنامہ ایک بدکار کیا, وہ خانہ کعبہ کو, آخری اس کا یہ کارنامہ بدکاری والا تھا, بیت اللہ کو آگ لگوائی, اور اس کا ایک اس میں کمانڈر چیف اور آرمی سٹاف جو ہے وہ فوت ہو گیا, وہ مر گیا ادھر. اس نے اس کو چینج کیا, دوسرا ایک اور بھیجا, اور اسی بیت اللہ کو آگ لگانے کے دوران ہی وہ اس کو تکلیف ہوئی اور مر گیا اور واسل جہنم ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے 3 دن کے لیے مدینے کے اوپر حملہ کیا
اور مدینے کو قبضہ کر لیا، اور وہ مسجد نبوی جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، وہ مسجد نبوی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، وہ مسجد نبوی جس میں صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھ کر جستجو کر کے اس مسجد کو آباد کیا، تعمیر کیا، آپ یوں سمجھ لیں کہ خون پسینہ لگایا، کہاں سے ہجرت کر کے اپنے ماں باپ چھوڑ کر، بہن بھائی چھوڑ کر، اپنے مال ڈنگر چھوڑ کر، ہر چیز چھوڑ کر مکے سے یہاں پر بے یار و مددگار آئے، انصار کے پاس انہوں نے بھائی چارہ قائم کیا۔ یہ ان لوگوں کی بنائی بھی مسجد تھی۔ یزید نے 3 دن اس کے اندر گھوڑے باندھے، اور کوئی بھی تاریخ کے اندر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ادنا سے بھی مورخ نے اس کا انکار نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہوا۔ ہر ایک نے لکھا کہ یہ درندگی اور یہ آپ سمجھ لیں بے شرمی اور بے حیائی اس شخص نے کی کہ 3 دن مسجد نبوی کے اندر جہاں پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے وہاں پر گھوڑوں نے پیشاب کیے، گھوڑے باندھے رکھے، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس نے باقاعدہ حکم جاری کیا کہ 3 دن کے لیے میرے فوجیوں کے اوپر اس وقت مدینہ حلال ہو چکا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے جس کے ساتھ زنا کر رہا ہے وہ کرے۔ اس بدبخت نے صرف ایک یہ امام علی مقام کا کارنامہ نہیں کیا، صرف یہاں پر اس نے جو ہے بدبختی نہیں کی، بلکہ اس نے مکے کو آگ لگائی، بیت اللہ کو آگ لگائی، جلایا اس میں کافی عمارت کو نقصان پہنچا۔ اس کے بعد مدینے کے اندر اس نے جو ہے وہ مباح قرار دے دیا، لوگوں نے وہاں پر خواتین کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا، گھوڑے مسجد نبوی میں باندھے رکھے۔ اس کے بعد جناب امام علی مقام مجھے بتائیں اس کے بعد بھی خاموش رہیں گے؟ اور پھر آپ دیکھیں اس نے بیٹھتے ساتھ جو مالی کرپشن کی، یہ 3 بڑے اس کے جو ہے مزید گناہ میں آپ کو گنا دیتا ہوں۔ آج لوگ، میں آپ کو کتابیں دکھا سکتا ہوں، لوگوں نے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اس کو لکھا ہوا ہے۔ آپ کو اتنا یہ پیارا ہے تو پھر یہ جملہ میں آپ کے نظر کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ تمہارا حساب یزید کے ساتھ ہو اور ہمارا حساب حسین کے ساتھ ہو۔ پھر اگر تمہیں وہ اتنا ہی پیارا ہے تو پھر میں کہتا ہوں تمہارے خاندان، تمہاری نسلوں کا جو ہے وہ فیصلہ یزیدوں کے ساتھ ہو، اس کی فوج کے ساتھ ہو اور ان ظالموں کے ساتھ ہو۔ ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ ہمارا اور ہمارے خاندان کا انجام جو ہے حسین علیہ السلام کے ساتھ کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس نے مالی کرپشن کیا کی۔ جیسے یہ تخت پر بیٹھا، اس نے سارے خزانے، وہ بیت المال جو کہ جناب عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان، حضرت علی اور خود جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غریبوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس نے زمینوں پر قبضے کیے، غاصب بن گیا۔ بنو امیہ نے سارے غریبوں کی زمینوں کے اوپر جو ہے وہ کاشتکاری والی زمینوں کے اوپر قبضے کیے، اور وہ جو محکمہ ایک بنا ہوا تھا غریبوں کو پیسہ دینے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر بن خطاب نے اتنا زبردست قسم کا انصاف کیا کہ آپ کے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ بیت المال میں اتنا مال جمع ہو گیا تھا، غریب ختم ہو چکے تھے، کوئی کسی کے اوپر اب زکوٰۃ نہیں رکھتی تھی۔ گویا یہ انصاف تھا۔ وہ ساری جو اقدار، وہ ساری ویلیوز پامال کرتے ہوئے اس شخص نے بیت المال کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے اور رکھا۔ اور اس کے اندر جو سب سے بڑا اس کا گناہ، جتنے بھی بڑے لوگ شامل تھے حضرت امیر معاویہ اور اس سے پہلے جتنے بھی بڑے حکمران گورنر تھے، وہ سارے صالحین، نیک اور بزرگ تھے۔ اس شخص نے ان سب کو ہٹا دیا گورنری سے، اور وہاں پر لڑکے عیاش اور باش قسم کے، جس کو ہم اپنی زبان میں جو ہے وہ لونڈے کہتے ہیں، اس نے وہاں پر ان کو مقرر کر دیا۔ اور ان اوباشوں نے جس طرح پھر لوگوں پر ظلم و ستم کیا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ دوسرا اس کا جو ہے بدکاری کا جو بڑا کارنامہ ہے، وہ اس نے سیاست کا جو ہے بڑا غلط ریگ استعمال کیا، جس میں اس نے بزرگوں کو، جو بڑے بڑے تابعین تھے، جو بڑے بڑے صحابہ جو بچ گئے تھے، جو اس وقت گورنری پر موجود تھے، ان سب کو ہٹا دیا۔ جس طرح نعمان بن بشیر اس وقت زندہ تھے، ایک اور نابینا صحابی زندہ تھے، کئی ایسے لوگ اس وقت جو زندہ تھے، اس نے انہیں ہٹا کر وہاں پر لونڈے اور بدماش قسم کے، جو اوباش قسم کے لڑکے تھے وہ لگائے، جنہوں نے پھر لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیا، اور انہی کی یہ کاروائی ہے کہ واقعہ جو ہے کربلا ہم دیکھتے ہیں۔ آگے کبیر صاحب آپ دیکھیں، آخر میں اس نے بے حیائی، یہ جو مدینہ کے اندر والا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ 3 بڑی جو ہے اس نے بدکاریاں کی۔ اب اس کے بعد کوفہ سے خط آتا ہے۔ کوفہ سے صرف ایک خط نہیں آتا، بلکہ 3 سے 4 خطوط آتے ہیں، اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ہے، جس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام نے ان خطوط کے جواب بھی دیے اور فرمایا کہ تمہارے 2 قاصد میرے سامنے کھڑے ہیں، 2 ابھی رستے میں آ رہے ہیں، 4 پہلے آ چکے ہیں، یہ خطوط آ رہے ہیں، جہاں پر ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم ایسی ظالمانہ حکومت کو نہیں تسلیم کرتے، ہم ایسی خلافت کو نہیں تسلیم کرتے کہ جو لوگوں کے گلے کاٹے، جو اسلام کے اقدار کو ختم کرے اور جو اسلام کا چہرہ مسخ کرے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک روایت میں، وہ تاریخی روایت میرے ذہن میں آ گئی، اس نے جمعے کی نماز، اب چونکہ یہ خطیب بھی تھا، یہ حافظ قرآن بھی تھا اور خطیب بھی تھا، اب اس نے جمعہ جو ہے وہ عصر کے وقت لے گیا۔ تو کسی شخص نے کہا کہ ہم نے اسلام میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ وقت جو جمعے کا ہے اس میں ادا کیا جائے۔
تو اس شخص کا یزید نے گلا کٹوا دیا کہ تم ہوتے کون ہو کہ مجھے تم کریکٹ کرو یا ڈکٹیٹ کرو. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آمریت کی بدترین مثال یزید کا دور ہے. اور یہ صرف یہ امام علی مقام کے واقعے کے علاوہ بھی آپ اس کے بدکاری والے کارنامے اٹھا کے دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پتہ نہیں لوگ کس منہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں وہ اپنے ایمان کا علاج کروائیں. اگر یہ دیکھا جائے تو پھر آپ مجھے بتائیے ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کرب و بلا کی وہ وادی کے اندر جس کو کربلا کہا جاتا ہے اس میدان کے اندر ادھر بھی پھر مسلمان کھڑے ہوئے تھے, پھر یہاں پر بھی مسلمان کھڑے تھے, وہاں پر بھی اذان ہو رہی تھی, یہاں پر بھی اذان ہو رہی تھی. بتائیں پھر ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ پھر قرآن پاک فیصلہ کرے گا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے, ان اللہ مع الصابرین, جو صبر کرنے والوں میں سے ہیں. تو میدان کرب و بلا میں اس آیت کو رکھیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صابر کون تھا وہاں پر اور ظالم کون تھا. آپ یہاں تو اذانیں تو دھوکہ دے دیں گی انسانوں کو, وہاں پر تو یزیدی کیمپ میں بھی اذانیں ہو رہی تھیں, ان کو بھی جمعے کی بڑی فکر پڑی ہوئی تھی, ان کو بھی نمازوں کی بڑی فکر پڑی ہوئی تھی, لیکن ان کو یہ شرم نہیں آئی کہ سامنے امام علی مقام اور وہ خطبہ آپ کا جب امام علی مقام نے فرمایا کہ تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں, گویا یہ آخری وارننگ تھی کہ ابھی بھی لوٹاؤ واپس, تمہیں معاف کر دیا جائے گا, تم نواز رسول کے سامنے کھڑے ہوئے ہو. بے شک ایسا ہی ہے. بہت بالکل میں نوجوانوں کو یہ مثال بالکل واضح دے دیتا ہوں کہ جناب امام علی مقام آپ جنگ نہیں چاہتے تھے, لیکن جب آپ پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے پھر آپ نے پیچھے ہٹنا گوارہ نہیں کیا. میں آج نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ کرب و بلا کی وادی سے ہمیں کچھ صدائیں آتی ہیں, حق پر قائم رہیں, سچ کا ساتھ دیں, دین سے وفاداری کریں, دین کی اقدار کو پامال نہ کریں, اور ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے والدین اور آباء و اجداد کا احترام کریں.